مفتی صاحب کا تھا نہ میرا ہے. ہمارا دل سے رشتہ ہے آپ کا, ہمارا رشتہ ہے آپ کا بابا غلام شاہ پادشاہ. ہمارا رشتہ ہے آپ کا جب ہم نے یہاں کے لوگوں کے دل وہاں کے لوگوں سے ملایا مغل روڈ کی وجہ سے. تو یہ کوئی الیکشن کی وجہ سے مجھے ووٹ دے دو اس کے لیے میں نہیں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. میں آپ سے آج کچھ تفصیل سے کوئی بات بتانا چاہتی ہوں. مفتی صاحب اکثر کہتے تھے آپ کو معلوم ہے مجھے کس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے, میں نے کیا کیا ہے زندگی میں حاصل. تو میں کہتی تھی ڈیڈی آپ ہوم منسٹر بنے, کہتے تھے نہیں. تو میں کہتی تھی جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تو آپ نے مظفر آباد روڈ کھولا, وہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, زندگی کا حاصل ہے, کہتے تھے نہیں. میں نے کہا آپ نے اچھی سرکار دی جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے, کہتے ہیں میں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو متبادل دیا, PDP جماعت دی. اس کو سمجھیے. یہاں ہمارے نوجوان میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, اگر گاؤں میں صرف ایک دکان ہوگی وہ ظلم کرے گی, خراب سودا بھیجے گی, مہنگا سودا بھیجے گی, وہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اس کے سامنے جب دوسری دکان آ جاتی ہے جو سستا دیتی ہے, اچھا سودا دیتی ہے, تو وہی کام مفتی محمد سعید صاحب نے کیا. اگر ایک ڈاکٹر 50 سال 1947 سے لے کے 2002 تک جموں کشمیر کا علاج کرنے میں ناکام ہو گیا, جموں کشمیر کے لوگوں کو دوائی کے نام پہ کچھ اور دے دیا, تو اس کے بعد مفتی صاحب آئے, انہوں نے آپ کو ایک جماعت دی. یہ راجوری کے پہاڑوں جنگلوں میں خالی جہاں مسلمان ظلم ہوتا تھا وہاں نہیں, کوٹ داڑا میں, بلجرالا میں جہاں ہمارے ہندو لوگ مارے گئے, میں سب سے پہلے وہاں پہنچی ہوں. میں نے دیکھا جب ہمارے راجوری کے 3 نوجوانوں کو مار کے جلا کے قبر میں ڈال دیا, کوئی بات نہیں کرتا تھا, خاموش, بات نہیں کر سکتے تھے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا. میں نے ٹھنڈا منڈی میں جب فائرنگ چل رہی تھی تو سارا علاقہ خالی ہو گیا تھا, میں اکیلی ان سڑکوں پہ چل رہی تھی. تو اس لیے میرا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے, اس پارٹی کا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے. اس رشتے کو بنا کے رکھیے. مجھے افسوس ہے, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, یعنی جو بندے کا احسان نہ مانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا احسان. میں آپ پہ کوئی احسان جتلانے نہیں آئی ہوں, صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر 1947 سے لے کے آج تک یہاں راجوری پونچھ کا نام نہیں تھا, نقشے میں کہیں نہیں تھی, کہیں نہیں تھا, کوئی نہیں پوچھتا تھا. اگر کشمیر میں کچھ ہوتا تھا لوگ چیختے تھے, چلاتے تھے, اخبار ریڈیو اس کو بولتا تھا, ٹی وی بولتا تھا. یہاں جنگلوں میں کیا ہوتا تھا کوئی پوچھتے نہیں تھا. یہاں تعلیم تو دور کی بات ہے, یونیورسٹی تو دور کی بات ہے, یہاں گنے چنے کچھ کالج تھے. تو مفتی صاحب نے تعلیم کا ایک نیا دور شروع کر دیا. آج آپ نے دیکھا BJP نے پہلے تو ہندو مسلم کیا, اب مسلمانوں کے حصے کر دیے, ہمارے مسلمانوں کے حصے کر دیے. کہتے ہیں ہم نے احسان کیا, ہم نے ریزرویشن دی. ارے جب ہمارے گجر بھائیوں کو جنتا دل حکومت نے ریزرویشن دی تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں اس کے بدلے ووٹ دو. آپ کا تو کام ہی ہے. فاروق صاحب, مفتی صاحب, عمر عبداللہ, میں, ہم سب جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے, ہم نے دلی BJP سرکار کو بھیجا کہ پہاڑی لوگ ہیں, اگر ان کے ریزرویشن کا حق بنتا ہے ان کو دے دیجیے. یہ تو کام ہے. اگر کسی کا حق بنتا ہے کسی چیز کا تو, مگر اس کے نام پہ انہوں نے پہاڑی لوگوں کو بھی الگ کر دیا, ٹکڑے کر دیے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, قوم بن کے سوچو. اگر یہاں کوئی پہاڑی ہوگا اس کو بھی میں بتاتی ہوں, جب وہ مسجد توڑتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے نہیں یہ پہاڑی یہاں نماز پڑھتا ہے کہ گزر پڑتا ہے. جب وہ گاؤں ماس کے نام پہ لنچ کرتے ہیں تو وہ اس وقت پہاڑی, گجر, کشمیری نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ہندو بھی نہیں دیکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہریانہ میں ایک 20 سال کا نوجوان, اس کو گاؤں ماس کے چکر میں, وہ بیچارہ تو ہندو تھا, ان کو لگا یہ مسلمان نے مار دیا. یہ سوچنا چاہیے, آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے.
یہ جو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، اتنے سال یہاں نیشنل کانفرنس رہی، کانگریس کی سرکار رہی، تو یہاں کچھ ہوا کیوں نہیں تھا؟ یہ مغل روڈ کیوں نہیں بنا تھا؟ یہاں بادشاہ غلام شاہ بادشاہ کے وہاں زیارت پہ کام کیوں نہیں ہوا تھا؟ آپ کی یونیورسٹی کیوں نہیں بنی تھی؟ کالج کیوں نہیں بنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں رہبر تعلیم ٹیچر کیوں نہیں لگائے؟ اس لیے نہیں لگائے کیونکہ آپ لوگوں کو کام کے دیکھ کے آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہو، آپ برادری کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہو، ہے نا؟ یہ ہماری برادری کا ہے، اچھا ہے برا ہے اس کو ووٹ دو، یہ پہاڑی ہے اس کو ووٹ دو۔ مگر وہ لوگ ایک ہی چیز کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں، جو ہماری مسجدیں توڑتے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو لنچ کرتے ہیں، وہ نہ پہاڑی دیکھتے ہیں، نہ راجپوت دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ ووٹ ڈالتے ہیں، اور آپ کے ووٹوں کا حصہ ہو گیا، تتر بتر ہو گیا آپ کا ووٹ۔ اس لیے اس کو سمجھو۔ مفتی صاحب نے بہت کوشش کی، 50 سال کانگریس کو کھڑا کیا، کانگریس کھڑی ہوگی، فاروق صاحب نے عمر راجیو جی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کانگریس کو جیب میں ڈال دیا، پھر اپوزیشن کھا لی، پھر آپس میں ہاتھ ملا کے کیا دیا جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ ایک پھانسی دے دی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، کس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد 87 میں الیکشن میں اتنی دھاندلیاں کی ان دونوں جماعتوں نے مل کے کہ آج تک جموں کشمیر کے لوگ اپنے نوجوانوں کی قبریں کھود رہے ہیں، کیونکہ نوجوان گیا، اس نے بندوق اٹھائی، اور 2008 میں پھر یہ دو لوگ مل گئے اور پھر ایک کشمیری کو پھانسی دی۔ جب یہ اب مجھے نہیں معلوم آج پھر مل رہے ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جموں کشمیر میں جو بھی سیکولر سرکار بنے گی وہ پی ڈی پی کے بغیر نہیں بنے گی، آپ اس کو لکھ کے لو، آپ یہ بات لکھ کے لے لیجیے۔ کل ساؤتھ کشمیر میں الیکشن ہوا، سب سے بڑی پارٹی ساؤتھ کشمیر میں پی ڈی پی بن کے آئی۔ اس لیے میرے بزرگوں، خاص کر نوجوانوں سے میں کہنا چاہتی ہوں، یہ جو آپ برادری کے نام پہ بٹ رہا ہے آپ کا ووٹ، میں پہاڑیوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی دیکھیے روز ہماری مسجدیں شہید ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے بڑا احسان کیا، جب عزت ہی نہیں رہے گی، زندگی ہی نہیں رہے گی، کل کو آپ بھی ہریانہ یو پی میں، یہاں تو ابھی نہیں ہو رہا، ملو گے، گاڑی دیکھیں گے یا پتا چلے گا مسلمان ہے، بولیں گے یہ گاؤں ماس کے نام پہ اس کو مار دو، کون پوچھے گا آپ کو، چاہے آپ پہاڑی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ قوم ہو، زندہ قوم ہو تو ایسے ہو جاؤ۔ میں نہیں کہتی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دو، مگر قوم کے نام پہ ووٹ دو، برادری کے نام پہ ووٹ مت دو۔ یہ ماسٹر جی پوری زندگی انہوں نے گزاری، ان پہاڑوں جنگلوں میں ساتھ ہوتی تھی کہ جب تکلیف ہوتی تھی، جب ایک طرف سے ملیٹنٹ کی بندوق، دوسری طرف سے سیکورٹی فورسز کی بندوق، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس نے اپنی نوکری چھوڑ کے آپ کے پیچھے چلا ہے۔ یہ امیر نہیں ہے، وہ سچی بات ہے، یہ پگڑی والا بڑا گجر نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، اسی لیے اس کو نہیں لیتے ہو آپ سیریسلی۔ کیا چاہیے اور آپ کو؟ کچھ تو یاد رکھو۔ اب تو اس کی زندگی کی یہ آخری لڑائی ہے، جو اس وقت آخری پڑاؤ ہے۔ یہ قمر علی صاحب شریف النفس انسان، ایک ہو جاؤ۔ میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کام ہو جائے، آپ کی سڑکیں بن جائے، آپ کو پانی ملے، آپ کے کالجوں میں اچھا کام ہو، آپ کے یہاں اور یونیورسٹی بنے، آپ کے یہاں نوکریاں ملے، نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہو گئے، نشے کے شکار ہو گئے، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کون پوچھے گا ان کو؟ جب آپ برادری کے نام پہ یہ جی گجر کینڈیڈیٹ ہے، یہ پہاڑی ہے، اب پہاڑیوں نے تو دوسرا رخ کر لیا ہے، وہ تو نہیں دیکھتے آپ کیا ہے، وہ تو دیکھتے ہیں بس، ان کو سمجھ آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی جب میرا کوئی پہاڑی بھائی ملک میں چلا جائے گا اور ان کو پتا چلے گا یہ کون ہے، اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا کھیل کھیل رہی ہے بی جے پی یہاں پر ہمارے ساتھ۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، یہ جماعت مفتی صاحب نے بہت مشکل سے بنائی، آپ کے لیے بنائی، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت، مفتی صاحب نے کوئی دولت نہیں چھوڑی، کوئی پراپرٹی نہیں ہمارے پاس، کوئی مکان نہیں ہمارے پاس، مگر ان کی سب سے بڑی پراپرٹی، بڑی دولت یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔
جس کو BJP نے توڑا, ٹکڑے کر دیے, مگر ورکر نے اس کو زندہ رکھا. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا متبادل آپ کے گاؤں میں ایک دکان کے سامنے دوسری دکان کھڑی رہے, آپ کی PDP زندہ رہے, وہ PDP جس نے آپ کو مصیبت سے نکالا. مجھے یاد ہے, مجھے میرے بزرگ ملتے تھے, کئی جگہ ان کی داڑھی نوچی ہوتی تھی, لفافے میں داڑھی دیتے تھے, مجھے دکھاتے تھے, سر پہ ٹوپی اٹھاتے تھے کہ اس کے نیچے کیا ہے, پگڑی کے نیچے کچھ ہے تو نہیں. ہماری جو بچیاں ہیں جنگلوں میں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو اس لیے اگر آج آپ کے پاس یونیورسٹی بھی ہے بابا غلام شاہ پادشاہ کے صدقے, آپ کا مغل روڈ ہے, انشاءاللہ اس میں ٹنل محبوبہ مفتی بنائے گی. بے روزگاروں کے لیے ہم کہتے ہیں جو 1 لاکھ نوکریاں ہیں ان کو جلد از جلد ان کو فری کرنا ہے. جو 60,000 ہمارے ڈیلی ویجر ہیں وہ میرے وقت میں ہی پرمنٹ ہو گئے ہوتے, مگر اس کے بعد اچانک پھر سرکار گر گئی, ان کو ہم پرمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سوشل ویلفیئر ہے وہ فنڈ بڑھانا چاہتے ہیں, غریبوں کو 12 سلنڈر سال کے مفت دینا چاہتے ہیں. مگر یہ میں آپ کو پھر کہوں گی, یہ جماعت مفتی صاحب کی جماعت ہے. مفتی صاحب کو جانتے ہو نا آپ لوگ؟ جانتے ہی نہیں جانتے. کوئی انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے نہیں کی ہے؟ یہ جو جوان بچے ان کو بتاتے ہو ان کے بارے میں, کیونکہ یہ تو چھوٹے ہیں, ان کو شاید پتہ, ان کو بتاتے ہو. تو مفتی صاحب نے اگر آپ کی خدمت کی ہے تو کیا آپ اس بار ان کے کینڈیڈیٹوں کو جتاؤ گے؟ گھر گھر جاؤ گے؟ یہ برادری ازم کو چھوڑ کے, اب میرے اگر کوئی ہندو بھائی ہوگا میں ان کو بولوں گی ایودھیا میں BJP کیوں ہاری؟ کیونکہ اتنی مسجدیں نہیں, اس سے زیادہ مندر توڑے انہوں نے وہاں راستے بنانے کے لیے. ان کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ ان کا تو کوئی ایمان نہیں ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں, میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے, مجھے واپس بھی جانا ہے, آپ آئے کہ PDP آپ کی جماعت ہے, اس کو زندہ رکھو. اگر اس کو زندہ رکھو گے تو آپ کے پاس متبادل رہے گا. ابھی عمر صاحب گاندربل گئے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ووٹ مانگا, معافی بھی مانگی, جو بھی کیوں پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ جب وہ گاندربل گئے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دادا چیف منسٹر, آپ کے باپ چیف منسٹر, آپ چیف منسٹر رہے ہو, مگر جو دیا مفتی صاحب نے دیا. چاہے ڈسٹرکٹ آدھا درجن کالج گاندربل میں ہم نے دیا ہے, ڈسٹرکٹ میں ڈگری کالج دیا ہے, آپ نے کیا دیا؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. تب معافی مانگی جب PDP سامنے ہے. اگر PDP نہیں ہوتی تو ان کو کسی سے معافی مانگنے کی. آپ کے ووٹ کی قیمت تب ہے جب PDP زندہ ہے, جب PDP مضبوط ہے. اس لیے میری سب سے گزارش ہے, راجوری کانسٹیچوئنسی, تھنا منڈی, یہاں جو بدل کانسٹیچوئنسی سے آئے ہیں, کالا کوٹ کانسٹیچوئنسی سے آئے ہیں, نوشہرہ سے کوئی میرے خیال میں زیادہ نہیں ہے, سب سے گزارش ہے, حق نواز ہے یہاں پر, کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کیجیے اور قوم کے نام پہ ووٹ ڈالیے. قوم, امہ, سمجھ گئے؟ قوم اور امہ کے نام پہ ووٹ ڈالیے, اپنے ووٹ کا بٹوارا مت ہونے دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ, جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری. آج ملک دشمن پیڑھی پہ, آج ملک دشمن پیڑھی پہ. محبوبہ جی قدم بڑھو, محبوبہ جی قدم بڑھو. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ, جہاں جہاں سے بھی آپ آئے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شراز